بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم بولنا، بری اور فضول باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا یہ بھی فرض ہے، اور دنیا میں ذرا جو جھگڑے فسادات ہوتے ہیں وہ زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہ انسان سے ہوتے ہیں وہ بھی زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور بولنے سے پہلے سوچ لے کہ میں جو بات زبان سے کہنا چاہتا ہوں وہ جائز ہے یا ناجائز۔ اگر جائز ہو تو پھر سوچے کہ اس بات کو بولنے کی یہاں ضرورت ہے یا نہیں، یا اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو، نقصان ہو، پھر آدمی زبان سے وہ بات نکال ہی نہ۔ اسی طرح سوچ لے کہ یہ بے ضرورت بات ہے یا کوئی ضرورت ہے اس کی۔ بہت سی باتوں میں ضرورت نہیں ہوتی، بہت سی باتیں جائز ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو کسی گناہ میں مبتلا ہے، اس کا اثر و رسوخ طاقت آپ سے بہت زیادہ ہے، اگر آپ اسے کہیں بھی یہ کام کر لیں، آپ کو 100% یقین ہے اس نے وہ کام نہیں کرنا، اس کو کہنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت۔ پھر فرض کریں وہ غصے میں ہے، بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ وہ بات کہیں جس کے آگے اچھے اثرات ہوں، جس کے اچھے اثرات پڑنے کی امید نہیں ہے، فائدے کی امید نہیں، تو وہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ایسے موقعوں پر خاص طور پہ جہاں بات کہنے سے فائدہ نہ ہو، نقصان کا اندیشہ ہو، خاموش رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے، دیکھیں۔ عن معاذ قال قلت یا رسول اللہ، حضرت معاذ سے روایت وہ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، مجھے ایسے عمل کی خبر دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ قال فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، حضور نے فرمایا کہ آپ نے ایک بہت بڑے کام کے بارے میں سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ، اور یہ آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے۔ کام تو بہت بڑا ہے لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے لیے آسان بھی ہے۔ اللہ کس کے لیے آسان کرے گا؟ جو اس کی نیت ارادہ کرے گا میں نے عمل کرنا ہے۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، فرمایا کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو ساتھ شریک نہ کرو۔ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ ثم قال، پھر فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کہ میں تمہیں بتاؤں خیر کے دروازے۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال کا کام کرتا ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیہ، اور صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے یا بجھا دیتا ہے۔ کما یطفئ الماء النار، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور آدمی کی نماز رات کے آخری حصے میں۔ پھر حضور نے تلاوت فرمائی تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے پہلو رات کو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں۔ حتی بلغ یعملون، یہاں تک کہ آپ نے آیت پڑھی یعملون تک پہنچ گئے۔ پھر فرمایا الا ادلک برأس الامر وعمودی، کہ میں آپ کو بتاؤں ان تمام کاموں کا سر اور اس کا ستون۔ وذروۃ سنامی، اور سنام کہتے ہیں کوہان کو، اونٹا کوہان ہوتا ہے نا، اور کوہان کی بلندی چوٹی۔ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا رأس الامر الاسلام، نجات کا جو دار و مدار ہے اس معاملے کا سر جو ہے وہ اسلام ہے، اسلام قبول کرنا۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اسلام کا ستون نماز ہے۔ وذروۃ السنام الجہاد، اور اس سے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، میں آپ کو بتاؤں ان تمام کاموں کی جڑ؟ قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے عرض کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ فاخذ بلسانی، آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ لیا اسے۔ فقال کف علیک ھذا، اپنے پاس اس کو روک کے رکھو۔ فقلت یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم پکڑے جائیں گے ان باتوں میں جو ہم بولتے ہیں؟ قال ثقلتک امک یا معاذ، حضور نے فرمایا کہ آپ کی ماں آپ کو گم پائے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، حَلْ يَكُبُّ کا معنی نہیں گرائے گی لوگوں کو، الناس لوگوں کو، آگ میں، علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل، یا فرمایا علی مناخرہم ان کے ناکوں کے بل، الا حصائد مگر کھیتیاں، السنتہم ان کی زبان کی۔ تو حضرت معاذ کو پتہ نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا کہ بھائی، حضور نے فرمایا کہ زبان پکڑی، میں زبان کو روک کے رکھو۔
پھر نجات ہوگی، پھر جنت جاؤ گے، جہنم سے بچو گے۔ حضرت معاذ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو باتیں ہم بولتے ہیں کیا ان کے بارے میں پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی ماں کو گم پائے اکثر جو مسلمان جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں اوندے منہ گریں گے، اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور اکثر مسلمان جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان اور غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جائیں گے۔ آج بھی ہم دیکھ لیں، الحمدللہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، تسبیحات تلاوت کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، یہی لوگ پھر زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ اور لوگ بھی ہیں، یعنی یہ لوگ مسلمان یہ سارے نیک کام کر لیتا ہے، زبان کی حفاظت نہیں کرتا۔ کسی کہہ دی وہ تو 2 نمبر آدمی ہے، وہ تو بے ایمان آدمی ہے، اس کو کوئی اعتبار نہیں، وہ تو جہنمی آدمی ہے، جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اسی زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔